السلام علیکم۔ آج میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے یہ ایک چھوٹی سی صورت ہے، سورہ مزمل کا حصہ ہے۔ یہ سورہ مزمل یہ پارہ نمبر 26 ہے۔ آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیا کریں تو تاکہ آپ کو آسانی ہو۔ تو یہ سورہ مزمل ہے، اور سورہ مزمل سے آپ اس کو انا لاکا فی النہار سبحن طویلا، انا لاکا فی النہار سبحن طویلا، تو آپ نے یہ چھوٹا سا لفظ پڑھنا ہے۔ آپ اس کو چلتے پھرتے پڑھیں۔ اگر کوئی اچانک مشکل آ گئی ہے، کوئی پریشانی آ گئی، تو آپ نے اس کو چلتے پھرتے کثرت سے پڑھیں۔ تسبیح ہے تو تسبیح کے ساتھ پڑھ لیں، ورنہ چلتے پھرتے یہ پڑھیں۔ کوئی بھی بڑی سے بڑی مصیبت ہے، مشکل سے مشکل ہے جو حل نہیں ہو رہی، تو آپ اس کو کثرت سے پڑھنا شروع کریں، وہ خود بخود حل ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ایسی ہیں کہ جس طرح قرآن پاک کا دل جو ہے سورہ یاسین ہے، اور سورہ یاسین کا دل جو ہے نا سلام قولم من رب الرحیم ہے۔ تو سلام قولم من رب الرحیم بھی ہم پڑھیں تو اس کے لیے کہہ لیں کہ قرآن یاسین کا دل ہے، تو وہ کہہ لیں کہ اس کا اتنے اثرات ہیں کہ آپ کی سلامتی کے لیے، آپ کے گھر کی سلامتی کے لیے، آپ کے بچوں کی سلامتی کے لیے، آپ کے رزق و کاروبار کی سلامتی کے لیے۔ تو اسی طرح سورہ مزمل کا جو دل ہے نا، وہ انا لاکا فی النہار سبحن طویلا، آپ قرآن پاک سے دیکھ لیں، سورہ مزمل ہے، پارہ نمبر 26 ہے، تو یہ اس کی ہے سورہ مزمل کی۔ تو آپ اس میں سے سورہ مزمل میں سے یہ نکالیں، اس کو حفظ کر لیں، چلتے پھرتے یہ کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی ہر مراد پوری ہوگی، ہر مشکل پوری ہوگی۔ کوئی مصیبت بھی اچانک آئی ہے نا، تو وہ بھی فوراً جو ہے نا وہ حل ہو جائے گی۔ صرف پڑھنا اتنا انا لاکا فی النہار سبحن طویلا، انا لاکا فی النہار سبحن طویلا، وہ لاکھ درود پاک پڑھیں۔ میں اکثر سب کو کہتی ہوں کہ درود پاک کثرت سے پڑھیں۔ درود پاک میں بہت سے راز ہیں، بہت سی باتیں اس میں، بہت فائدے ہیں اس کے۔ آپ کو عزت بہت ملے گی، جہاں جائیں گے آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ پھر درود پاک پڑھنے والے جو ہے نا وہ عموماً پاک صاف رہتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ میں نے درود پاک پڑھنا ہے تو میں نے وضو میں رہنا ہے، وضو میں رہتے ہیں، پاک صاف رہتے ہیں۔ پھر یہ کہ وہ کوشش کرتے ہیں درود پاک پڑھنے والے جو وہ اپنی زبان سے ایسے الفاظ نہیں استعمال کر سکتے کہ ان کے منہ سے نکلتا ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو برا بلا کے ہیں۔ تو درود پاک سے رزق روزی میں برکت ہوتی ہے، عمر میں برکت ہوتی ہے۔ تو زندگی وہ جتنی ہے وہ تو ہم نے گزارنی ہے، لیکن اب میں اس موضوع پہ پھر کبھی کسی ویڈیو میں ذکر کروں گی، کیونکہ چلے میں ذکر کر دیتی ہوں۔ ایک آدمی تھا، اس کو اللہ کی طرف سے بشارت ہوئی، کو بزرگ صوفی تھے، انہوں نے کہا کہ بھی آپ کی عمر جو ہے نا وہ ختم ہے، فلاں دن جو ہے نا وہ آپ نے مر جانا، کہ آپ کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ تو بڑا امیر تھا، لینڈ لارڈ تھا، اس نے جتنا کچھ تھا نا وہ گھر سے نکل گیا پریشانی میں، سب کچھ چھوڑ کے، تو کسی سنسان علاقے میں چلا گیا۔ چلتے چلتے اسے کوئی ہوش نہیں رہی کہ میں کہاں پہ ہوں۔ وہ جب وہاں پہ گیا، پہنچا ہے سنسان علاقے میں، وہاں پہ جا کے بیٹھ گیا، تو وہاں پہ ایک شخص گزرا ہے، تو اس نے ایک کے دو روٹیاں جو نا اپنے پلو کے ساتھ باندھی ہوئی تھی، وہ پلو کے ساتھ جو باندھی تھی روٹیاں وہ اس نے نکالی، تو اس میں سے ایک نکال کے اس کو دے دی، تو سوچا کہ دوسری جو ہے نا وہ میں پاس رکھ لیتا ہوں، وہ جب بھوک ہوگی میں کھا لوں گا۔ لیکن جب اس کو یہ تھا کہ میرا آخری ٹائم چل رہا ہے، تو پھر دل نہیں انسان کا کرتا کہ میں مرنے والا ہوں، تو انسان کو پتا ہو میں مرنے والا ہوں تو اس کا کسی چیز میں دل نہیں لگے گا، اولاد اچھی نہیں لگے گی، کھانا پینا اچھا نہیں لگے گا، کوئی چیز اچھی نہیں لگے گی۔ تو اس کی بھی یہی کیفیت تھی، اس نے وہ ایک روٹی رکھ لی۔ تو کچھ ٹائم کے بعد ایک اور کوئی بزرگ گزرے، کوئی آدمی گزرا، بڑا بھوکا تھا،
تو اس نے کہا کہ مجھے ایک روٹی دے دیں، کہ مجھے بھوک لگی ہے، کچھ ہے کھانے کو وہ دے دیں۔ اس نے دوسری روٹی جو تھی نا وہ بھی اس کو دے دی۔ تو وہ جو ٹائم اس نے بتایا ہوا تھا وہ ٹائم گزر گیا، اس کے ذہن میں نہیں آیا کہ وہ ٹائم جو ہے نا موت کا ٹائم گزر گیا۔ خیر رات ہوگی، اسی عالم میں اس کی آنکھ لگ گئی۔ تو اللہ کی طرف سے بشارت ہوئی کہ اللہ کے بندے، یہ آپ لوگوں سے تجارت کریں۔ تجارت کیا کہ لوگوں کو کھانا کھلائیں، تو کھانا کھلانے سے آپ کو جو ہے نا وہ بڑا فائدہ ہوگا۔ جب اس کو بشارت ہوئی کہ میں لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہوں، بلکہ اس نے خواب میں دیکھا میں لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہوں، تو بشارت کے ساتھ حکم ہوا اللہ کی طرف سے کہ بھی کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ وہ صبح اٹھا، اس نے اپنے گھر واپس گیا، جو پیسہ دھیلا تھا کہ نا میں نے مر تو جانا ہے، تو اس نے کیا کیا لنگر خانہ کھول لیا۔ اس نے کھانا جو ہے نا وہ تقسیم کرنا شروع کر دیا، لوگوں نے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ کئی سال گزر گئے، وہ شخص ملا تو وہ اس کے ذہن میں بھی نہیں کہ مجھے اس نے کہا تھا کہ آپ کا زندگی کا آخری دن فلاں ٹائم ہے، آپ مر جاؤ گے۔ تو وہ جب بندہ ملا تو اس نے کہا کہ آپ نے ضرور کوئی ایسی نیکی کی ہے کہ آپ کی عمر لمبی ہو گئی ہے، اللہ نے آپ کی عمر طویل کر دی ہے۔ تو وہ بڑا پریشان ہوا، اس نے پھر پوچھا کہ بھی آپ نے کون سا ایسا عمل کیا ہے جس سے آپ کی عمر جو وہ بڑھ گئی ہے، ورنہ میں تو نہیں سمجھتا کہ بھی آپ کی زندگی جو ہے، تو اس لیے کہتے ہیں کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو وہ پھر اس نے بتایا کہ میں نے یہ کام کیا ہے، تو پھر وہ سمجھ گئے، اللہ کے ولی تھے، انہوں نے کہا یہی بات ہے کہ اللہ نے آپ کی عمر بڑھا دی ہے، کہ رزق آپ کے تھرو لوگوں کو جو دینا ہے اللہ نے جتنا دینا ہے وہ دینا ہے، اسی طرح دینا ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے آپ کے لیے ایک ڈیوٹی لگائی ہے، تو آپ کی عمر میں برکت ہو گئی ہے۔ تو کوشش کریں کہ اللہ سے تجارت کریں، تو اللہ پاک آپ لوگوں کے لیے آسانیاں کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ فی امان اللہ۔